نیکسٹ کوشچن نمبر 31 مدثر بھائی کا فیصلہ آباد سے، ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ٹوائلٹ میں بھی ہے، تو کیا ایسا کہنے سے اللہ کی توہین نہیں ہوگی؟ دیکھیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ یہ باتیں کرنا ہی بالکل غلط ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تعالی ہماری رگ جاں سے ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن ایک بات بالکل کنفرم ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے، مخلوق کے اندر حلول نہیں کیے ہوئے، تو اللہ کی چونکہ مثال ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، تو جب اللہ کی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، تو جو لوگ اللہ از اومنی پریزنٹ، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہتے ہیں، تو اس کے کہنے میں وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایچ اینڈ ایوری ایٹم آف یونیورس کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو عقیدہ کفر ہے، یہ پینتھیزم کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یوں بولا جائے، اللہ اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ باقی جو تفصیلات ہیں جو سلفیوں نے کی، جہم نے کی، مجسمہ نے کی، ہم ان تفصیلات میں پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے کہ جس کے آگے کچھ بھی نہیں پھر انسان کو نظر آتا، اور اس طرح کی بحثوں نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ساری بحثیں سلطنت عباسیہ کے دور میں جب ہارون رشید نے فلسفے کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کروایا، اسی وقت یہ معتزلہ کا معاملہ بھی شروع ہوا، جبریہ، قدریہ، اور پھر آل الحدیث، اور پھر جہمیہ اور مجسمہ، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ پوری ایک تفصیلات ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثل کوئی شے ہی نہیں ہے، تو اب یہ بات کرنا بالکل پھر یعنی جب اس کی مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی تو ہم اس کو اٹینڈ ہی نہیں کر سکتے، اس بات کو کسی طریقے سے کہ ٹوائلٹ یا فلاں چیز۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے جب تم اپنے لحاف میں لپٹے ہوتے ہو، اللہ تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ لباس تو ہم لوگوں سے پردہ کرنے کے لیے پہنتے ہیں نا، اللہ کا اور مخلوق کا تو لباس والا پردہ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب اس لیول کی ڈسکشن میں سے نکالنا کیا ہے؟ بس آپ یہ عقیدہ رکھیں، اللہ اپنے عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استوى اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جاں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور سورۃ المجادلہ میں تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی معیت کیسی ہے؟ اس کی کیا مثال کس طریقے سے بیان کی جائے؟ تو یہ ہے متشابہات۔ وہ اللہ چونکہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، مخلوق کے پاس اتنا ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کی صفات کا احاطہ کر سکے۔ یعنی ایک آپ سمجھ لیں بالکل پرائمری لیول کے بچے کو پی ایچ ڈی لیول کی میتھمیٹکس پڑھانا، تو وہ تو پھر بھی ممکن ہے کہ کچھ دن محنت کرے تو اسے کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے، لیکن مخلوق خالق کا احاطہ کر لے، یہ تو امپاسبل ہے، کیونکہ وہ کریٹر ہے۔ ہمیں تو جتنا اس نے دیا ہے ہم اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتے، تو ہم اس کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان نے اتنا کچھ بنا لیا کہ 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اگر زندہ ہو جائے نا، اسے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے بارے میں، وہ گورا ہوا تو شاید اس کو پتا ہو تھوڑا بہت، اس نے میکس ویل کو پڑھا ہو یا آئنسٹائن کو، چلیں ہم اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں، کوئی 300-400 سال پہلے کا انسان اٹھا لیں تو اسے تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور ریلیٹیوٹی کس چیز کا نام ہے۔ اس زمانے کے لوگ تو گریوٹی کو فورس سمجھتے تھے، ٹھیک ہے جی، 300-400 سال تک نیوٹن کی فزکس چل رہی تھی گریوٹی کو فورس کے طور پہ، یہ تو آئنسٹائن کے دماغ میں اللہ نے بات ڈالی کہ گریوٹی تو کوئی فورس ہی نہیں ہے، اور اس نے آ کے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے پوری فزکس کا دھارا ہی موڑ کے رکھ دیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کائنات کو سمجھنے میں ہمیں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، تو خالق کو سمجھنا چھوڑ دیں۔ نیکسٹ